یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا, ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں, پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ کبھی شک نہ کرو, کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے, کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے, الم یجد کا یتیمن فآویٰ. دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی, بل الآخرۃ خیر لک من الأولی. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے, اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں, مشرک تھے ابو طالب, لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے, اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی, اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی, اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی, ٹھیک ہے نا, سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں, اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے, تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا, یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے, سورہ انشرح, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا, اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے, سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا, لیکن ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں, کیسے ٹھیک کروں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے, تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے, تو دیکھو اللہ نے پورا میکانزم تمہیں بھیج دیا, اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا, امپاسبل ہے, خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال. کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے, بلکہ غنا, دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو, اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی, رچنس آف دا سول دی, ذکر دیا, بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں, خود سے دعا, اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں, ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا, کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو, یا حیو یا قیوم. کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں, ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے, اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون, اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا ہے. اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا, اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا,
ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں۔ Therefore treat not the orphan with oppression، بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں، کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے؟ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے، یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اینڈ repulse not the one who asks، اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے، تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اینڈ پروکلیم دا گریس آف یور لارڈ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ اب ہم ذرا لیسنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے، تو غم کو بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غم کو سزا نہ سمجھیں۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ادروائز تو انسان مزے میں نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا، تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا۔ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے میں مجبور کر دیا۔ اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا، یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے، لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے۔ کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے۔ اس سے کیا آپ کو پتہ ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل۔ تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی،
اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you say that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verse is وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال we learn from this that happiness is coming. خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوئے تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے